اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنا علما اللہم رب زدنا علما اللہم رب زدنا علما۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقا دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ ایک بار پھر اس نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم قرآن حکیم کہ اس مجلس میں قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے چند لمحوں کے لیے مل بیٹھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ مجلس میں ہم نے جن چیزوں پر گفتگو کی تھی وہ مطلقات کے حوالے سے تھی، عدت کے حوالے سے، اور عدت میں رجوع کرنے کے حوالے سے، اور اس میں ہم نے تفصیل سے اس بات پر گفتگو کی تھی کہ یعنی یہاں جو عدت یعنی جس کا ذکر کیا گیا ہے یہ مطلقہ کی عدت ہے۔ پھر ہم نے متوفی جو جس کا زوج ہے یعنی جس کا زوج فوت ہو گیا ہے خامند، اس کی حوالے سے بھی ہم نے گفتگو کی تھی، اور لونڈی کے حوالے سے اور خلا کے حوالے سے، یہ تمام چیزوں پر ہم نے گفتگو کی تھی۔ اور پھر آخر میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ جس طرح بیوی کے حقوق ہیں اسی طرح خامند کے حقوق ہیں، یعنی خامند کے بیوی پر حقوق ہیں، بیوی کے خامند پر حقوق ہیں، تو دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس میں یعنی کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کرنی چاہیے کسی ایک فریق کو بھی۔ تو آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم آیت نمبر 229 کو مکمل کریں گے۔ پہلے ہم اس کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تصریح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ جس آیہ کریمہ کو ہم نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 229 نمبر آیت ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اور اگلی جو آیت ہے اس میں بیسیکلی طلاق کے حوالے سے گفتگو ہے، اور طلاق دینے کا مسنون طریقہ اس میں بیان کیا گیا ہے، اور پھر میاں بیوی اگر ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے نہیں رہ سکتے تو پھر جدا ہونے کا طریقہ بھی یہاں بیان کیا گیا کہ یا تو اچھائی کے ساتھ ان کو آپ رکھ لیں، یعنی آپ دیکھیں کہ طلاق کے جو سٹیجز یہاں یہ سٹیپس بیان کیے گئے، ایک طلاق، پھر دوسری طلاق، پھر ان کے درمیان یعنی عدت کے اندر رجوع کرنا، اور اگر عدت ختم ہو جائے تو پھر نئے نکاح اور مہر کے ساتھ پھر آپ شادی کر سکتے ہیں اسی عورت کے ساتھ۔ تو اگر 3 بائن طلاقیں ہو جائیں یعنی جو بینونہ کبریٰ ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر یعنی آپ رجوع نہیں کر سکتے، یہاں تک اگلی آیت میں پھر اس پہ گفتگو آئے گی کہ یہاں تک کہ وہ عورت کسی اور سے شادی کرتی ہے اور پھر وہ خامند اس کو طلاق دے دیتا ہے، اور پھر اگر وہ رضامندی سے ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں انشاءاللہ کل یعنی ہم اس پہ تفصیل سے گفتگو کریں گے، حلالہ کے حوالے سے جو رائج ہے وہ شرعی تو صورت نہیں ہے، یعنی لوگوں نے نعوذ باللہ دین کو ایک مذاق بنا لیا ہے۔ تو اب
اب دیکھیں یہاں کے رب کائنات نے اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ الطلاق مرتان، طلاق جو ہے وہ 2 دفعہ ہوتی ہے، مرہ مرتان۔ پھر کیسے طلاق دی جاتی ہے اور کیسے رکھا جاتا ہے؟ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یعنی 2 طلاقوں کے دینے کے بعد، یعنی پہلی طلاق اور دوسری طلاق عدت کے، اگر ہم نے پیچھے گفتگو کی تھی کہ شرط اس میں یہ ہے کہ اگر خاوند اصلاح کا ارادہ رکھتا ہے تو پھر یا تو اس میں رجوع کرنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے رکھے، اس پر ظلم و زیادتی نہ کرے، اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ کرے جو معروف والا معاملہ نہ ہو۔ اور معروف اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی بھی معاشرے میں ایک ایسی چیز رائج ہو کہ جو ہر کسی کو قبول ہو، ایکسیپٹیبل ہو، سوٹیبل چیز ہو۔ وہ ہر معاشرے میں اپنے اپنے رسم و رواج اور کسٹمز کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن یہاں معروف کا لفظ بیان کر کے یہ شبہ دور کر دیا گیا کہ اس میں یعنی ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے جس میں ظلم و زیادتی ہو، بلکہ دونوں فریقین کو وہ قبول ہو، معروف۔ او تصریح بإحسان، اور اگر آپ جدا بھی کرنا چاہتے ہیں تو پھر اچھے طریقے سے طلاق دیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ اب دیکھیں کہ یہ میاں بیوی کا رشتہ بڑا ایک خوبصورت، حسین اور نفیس رشتہ ہے، محبت اور مودت والا رشتہ ہے۔ تو اگر رب کائنات نے آپ کو ایک اس جگہ پہ جمع کیا ہے تو اگر آپ جدا بھی ہونا چاہتے ہیں تو اچھے طریقے سے ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھاڑ کر دیں، اگر چھوٹی سی غلطی ہو گئی تو ساری نیکیاں ایک دوسرے کی بھول جائیں، بلکہ فرمایا گیا کہ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپ ایک دوسرے کے درمیان جو فضل، اچھے جو دن ہیں آپ کے گزرے ہوئے، ان کو نہ بھولیں۔ اور پھر فرمایا کہ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، یہاں یا تو پھر اچھائی سے اسے روکیں یعنی رجوع کر لیں، او تسریح بإحسان، یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دیں یعنی طلاق دے دیں، تیسری طلاق۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے، آپ کے لیے یہ حلال نہیں ہے، یہ آپ کے لیے پرمیسیبل نہیں ہے کہ آپ نے جو مہر ادا کیا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی آپ واپس لیں۔ ہاں آگے صورت بیان کی گئی کہ إِلَّا أَن يَخَافَ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، ہاں اگر آپ کو ان دونوں کو ڈر ہے کہ وہ اللہ کی حدود قائم نہیں کر سکیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور مودت کا رشتہ ان کا قائم نہیں ہے، بالفرض بیوی خاوند کو پسند نہیں کرتی یا خاوند بیوی کو پسند نہیں کرتا، اور وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ حدود کو، اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، یعنی ایک دوسرے کے فرائض اور واجبات کو ادا نہیں کر سکیں گے۔ ویسے تو حدود کا لفظ جو ہے یہ اللہ کے احکامات کے لیے آتا ہے، جو محرمات ہیں، جو یہ چیزیں ہیں، تو لیکن یہاں حدود اللہ سے مراد فرائض اور واجبات ہیں جو ایک دوسرے پر میاں بیوی کے ہیں، وہ یعنی پورا نہیں کر سکیں گے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ان احکامات کو جن کا انہوں نے حکم دیا اس کو پورا نہیں کر سکیں گے، اس کی حدود کی خلاف ورزی کریں گے۔ تو پھر کہا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں ڈر ہو، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ یہ دونوں جو ہے اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے، تو فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، تو عورت رہائی پانے کے لیے کچھ اپنا مال خرچ کر دے تو اس پر کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی باؤنڈری ہے، یہ اللہ کی حدود ہے، فلا تعتدوها، اس کو کراس نہ کریں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حدود اللہ، جو اللہ کی حدود کو کراس کرتا ہے، باؤنڈری کو کراس کرتا ہے، بارڈر کو کراس کرتا ہے، وہ کون ہے؟ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ لوگ ظالم ہیں۔ جو لوگ اللہ کی حدوں سے تجاوز کر جائیں وہ ظالم ہیں۔ اب یہاں غور کریں کہ یعنی وہ طلاق جس میں خاوند کو عدت کے اندر رجوع کا حق حاصل ہے، وہ الطلاق مرتان، 2 مرتبہ ہے، پہلی مرتبہ طلاق کے بعد بھی اور دوسری مرتبہ طلاق کے بعد بھی انسان رجوع کر سکتا ہے، لیکن تیسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد رجوع کی اجازت نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ زمانہ جاہلیت میں
یہ حق طلاق جو تھا یہ غیر محدود تھا. بعض لوگ اس طرح کرتے تھے کہ بار بار بیوی کو طلاق دیتے، پھر اس سے رجوع کر لیتے، پھر طلاق دیتے، پھر رجوع کر لیتے. لوگوں نے اس کو ایک کھلونا بنا لیا تھا. کئی لوگ 100 مرتبہ طلاق دیتے اور پھر رجوع کرتے. تو اس موقع پر یعنی جب ایک خاتون حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خاوند مجھے کہتا ہے کہ میں تمہیں نہ چھوڑوں گا اور نہ رکھوں گا، یعنی نہ طلاق. اس نے کہا یہ کیسے؟ تو اس نے کہا کہ جب میں تمہیں طلاق دوں گا تو عدت کے درمیان پھر رجوع کر لوں گا تو تم درمیان معلق رہو گی. تو اس موقع پر یہ آیہ کریمہ جو ہے یہ نازل ہوئی. تو آپ دیکھیں کہ یہ عورتوں کے اوپر بڑا ظلم تھا. یعنی ایک ویسے بھی آپ دیکھیں کہ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں یہ بیان کیا کہ ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، 3 چیزیں جو ہیں اگر وہ سنجیدگی کے ساتھ کی جائیں تب بھی سنجیدہ انہیں تصور کیا جائے گا، اور اگر مذاق کے ساتھ کی جائیں تو تب بھی سنجیدہ. ان میں سے نکاح، طلاق اور کسی کو آزاد کرنا. تو آپ دیکھیں کہ یہاں یعنی اس ظلم کا جو راستہ ہے وہ بند کر دیا گیا کہ آدمی جو بار بار طلاق دے کے رجوع کرتے تھے اور پہلی یا دوسری مرتبہ یعنی سوچنے اور غور کرنے کے لیے یہ فرصت عطا کی گئی، تاکہ یعنی پہلی ہی طلاق کی وجہ سے اگر جدائی کا حکم دے دیا جاتا تو شاید معاشرے میں بہت سارے مسائل پیدا ہوتے، بہت ساری پیچیدگیاں یا وہاں پیدا ہو جاتی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ طلقتان یعنی 2 طلاقیں، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ طلقتان بلکہ فرمایا الطلاق مرتان یعنی 2 مرتبہ طلاق. تو جس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بیک وقت 2 طلاقیں دینا اور انہیں بیک وقت نافذ کرنا بھی یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے. حکمت الہی جو ہے وہ اس بات کی متقاضی ہے کہ ایک وقت میں 1 طلاق دی جائے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو 3 طلاقیں ایک مجلس میں دینا، ان علماء کے درمیان اس میں بھی اختلاف ہے. بعض لوگ اس کو 3 طلاقیں تصور کرتے ہیں اور بعض اس کو 1 ہی طلاق تصور کرتے ہیں. تو اب دیکھیں کہ یہاں رجوع کر کے اچھے طریقے سے اسے بسانے کا حکم دیا گیا، اسے معروف طریقے سے رکھنے کا حکم دیا گیا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا، اس کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیا گیا، اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ دینے کا حکم دیا گیا. اور پھر فرمایا او تسریح باحسان یعنی 3 مرتبہ طلاق دے کر. اگر آپ نہیں بالفرض آپ سمجھتے ہیں آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرصت دی ہے پہلی طلاق کے بعد دوسری طلاق کے بعد عدت کے درمیان، تو آپ نے اگر آپ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اب آپ کا گزر بسر آپس میں نہیں ہو سکتا تو پھر آپ طلاق دے سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھاڑ کر دیں، ایک دوسرے کو یعنی طرح طرح کے الزام لگائیں، گالی گلوچ کریں، تنگ کریں، ظلم و ستم کریں، یا خاوند بیوی سے سارا مال لے لے یا اسے تنگ کرے کہ وہ اب طلاق مانگنے پہ مجبور ہو جائے اور وہ حقمین معاف کر لے. تو یہ صورتیں جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، بلکہ معروف طریقے سے یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. تو احسان کے ساتھ ہونی چاہیے. اور احسان یہ ہے کہ کسی کے ساتھ ایسا سلوک کرنا جس کا وہ مستحق نہ ہو، یعنی اس سے بھی بہتر معاملہ اس کے ساتھ کرنا. تو پھر اب یہاں دیکھیں کہ اس آیہ کریمہ میں ایک جو اور مسئلہ بیان ہوا وہ خلا کا بیان ہے. یعنی عورت خاوند سے علیحدگی اختیار کرنا چاہے تو اس صورت میں خاوند کو یا عورت سے اپنا دیا ہوا مال جو ہے وہ واپس لے سکتا ہے. تو اگر وہ خاوند اس بات پہ رضامند نہ ہو تو پھر عدالت جو ہے خاوند کو طلاق دینے کا حکم دے گی، اور اگر وہ اسے نہ مانے تو عدالت پھر اس کو فسخ کر سکتی ہے. البتہ خلا جو ہے وہ طلاق بھی ہو سکتا ہے اور فسخ بھی، دونوں صورتوں میں. اور اب یہاں یعنی اس کی عدت میں اختلاف ہے. بعض لوگوں کے ہاں 1 حیض ہے اور بعض لوگوں کے ہاں اس کی عدت جو ہے وہ طلاق والی ہے. تو عورت کو یہ حق دینے کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی سخت تاکید کی گئی کہ بغیر کسی ریزن کے، بغیر کسی سبب کے، معقول ریزن کے اگر وہ طلاق مانگتی ہے تو آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
کوئی بھی عورت جو ہے اگر وہ بغیر کسی سبب کے طلاق مانگتی ہے اپنے خاوند سے تو وہ جنت کی خوشبو جو ہے وہ نہیں سونگے گی. تو یہ یعنی اس کو امام ابن کثیر، اس کو یعنی زبدۃ التفسیر، اس میں مصباح المنیر اور تفسیر السعیدی میں سب لوگوں نے اس کو ذکر کیا. تو اب دیکھیں یہاں کہ اس آیہ کریمہ میں فرمایا گیا کہ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. یعنی اگر اللہ کے احکامات حدود کو آپ پورا نہیں کر سکتے، فرائض اور واجبات کو، تو یہ اس صورت میں جائز ہے. اور پھر ایک یہاں مسئلہ جو ہے وہ یاد بہت ذہن نشین ہمیں کر لینا چاہیے کہ یہ نہیں ہے کہ یعنی آپ عورت کی اگر اس کا کوئی قصور ہو تو اس صورت میں پھر آپ یعنی وہ مال لے سکتے ہیں. اور اگر کوئی خاوند آپ اپنی طرف سے جب طلاق دیتا ہے تو پھر اس کو اکمیر جو ہے وہ اس میں سے کوئی چیز بھی واپس نہیں لینے کا اختیار ہو. اور اسی طرح اگر اس کا نکاح ہو گیا ہے، ابھی یعنی دخول نہیں ہوا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، یعنی رخصتی سے پہلے اگر خاوند بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو پھر اس کو آدھا حق مہر جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا. مثلا اگر کسی نے 10,000 پاؤنڈ یا 5,000 پاؤنڈ یا 2,000 پاؤنڈ دکھائے تو اس میں سے 1,000 یا 5,000 یا 2,500 پاؤنڈ جو ہے وہ اس کو آدھا حق مہر ادا کرنا پڑے گا. تو یہ بھی صورت جائز نہیں ہے کہ آدمی بیوی کو اس طرح سے تنگ کرے کہ وہ اس نتیجے پر پہنچ جائے بیچاری مجبوریوں کی وجہ سے کہ اب میں یعنی اس سے طلاق لوں اور اپنا حق مہر معاف کر دوں. تو یہ یعنی زیادتی کسی صورت میں بھی نہیں آنا چاہیے. ان معاملات میں اللہ سے ڈرنا چاہیے. دنیا کے معاملات میں اب دیکھیں کہ بعض اوقات مرد بھی عورتوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، یعنی ان کے کھانے پینے تک چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ان کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، ان کے رہن سہنے میں ان کے. اب دیکھیں کہ ہر آدمی کا اسلام نے اس کو حقوق دیے ہیں. یعنی اسلام ایسا دین ہے کہ جس نے چھوٹے چھوٹے مسائل میں ہماری رہنمائی کی ہے. والدین کے اپنے حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے اپنے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے اپنے حقوق ہیں، مسلمانوں کے اپنے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے اپنے حقوق ہیں، لیکن بیوی کا بھی اپنا حق ہے اور اس حق کو ہمیں دینا ہے. ہمارے معاشرے میں اکثر جو شادیاں ناکام ہوتی ہیں اس کا سبب ہمارے رشتہ دار، ہمارے بہن بھائی، ہمارے والدین، اور اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ دینی ایجوکیشن کا نہ ہونا، اس انڈرسٹینڈنگ کا نہ ہونا. اور بعض لوگ یعنی بعض بیویاں بھی اگر مضبوط ہوتی ہیں، ان کی فیملی مضبوط ہوتی ہے تو وہ خاوند پر زیادتی کرتی ہیں اور یعنی وہ خاوند کو غلام بنانے کی کوشش کرتی ہیں یا بدتمیزی کے ساتھ اس کے ساتھ سلوک کرتی ہیں. تو نہ تو بیوی کو کوئی زیادتی خاوند کے ساتھ کرنی چاہیے اور نہ ہی خاوند کو یہ حق ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی کرے، چونکہ یہ اللہ نے دونوں کو حقوق دیے ہیں. اس لیے دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے گزرے ہوئے دنوں کو نہیں بھولنا چاہیے. ہمیشہ چھوٹی موٹی باتیں ہو جاتی ہیں لیکن ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب میاں بیوی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ایک دوسرے سے درگزر کریں گے، ورنہ یعنی یہ گاڑی جو ہے وہ نہیں چل سکتی. یہاں دیکھیں کہ یعنی کہا گیا کہ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یعنی یا تو اچھے طریقے سے اس کو رکھ لیں یا اچھے طریقے سے جدا کر دیں. یعنی طلاق سے مقصود جو ہے وہ جھگڑے کو دور کرنا اور جو ان کے درمیان ایک خوشگوار صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کو ختم کرنا ہے. عورت کی دل شکنی یا تقریر و تذلیل مقصود نہیں، یا ایک دوسرے کو ڈاؤن کرنا مقصود نہیں. پھر یہاں آپ دیکھیں کہ ما آتیتموہن شیئا سے مراد یہاں مار لیے اکثر مفسرین نے. اس میں ظاہر ہے کہ پھر جو دوسرے تحفے طائف ہوتے ہیں، کپڑے وغیرہ زیور، وہ بھی آ جاتا ہے. تو اب دیکھیں کہ طلاق کی تحدید جو ہے وہ اسلام میں سے پہلے یعنی بار بار جیسے میں نے آپ کو بتایا طلاقیں دیتے تھے اور پھر انہوں نے ایک یعنی اس کو کھیل بنایا ہوا تھا، تماشا. تو اسلام نے آ کے اس کے لیے ایک ضابطہ قانون بنا دیا تاکہ لوگ یعنی ایک ضابطے کے اندر رہ کر عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی نہ کر سکیں. یعنی
اب یہ بھی نہیں ہے کہ اگر مرد کو غصہ آیا اس نے طلاق دی، اب اس نے بیوی کو جو اقمار دیا ہوا ہے وہ بھی واپس لے لے، تحفے طائف کپڑے، تو اس طرح اس کو 2 کپڑوں میں نکال دے، تو یہ بھی ظلم اور زیادتی ہے۔ تو یہاں جو حکم دیا گیا ہے وہ امساکم بمعروف اور تسریح باحسان۔ تو اب دیکھیں یہاں یعنی خلا اور اس کی شرائط بھی اس آیت میں بیان کی گئی ہیں۔ اب دیکھیں کہ ایک عورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ میں اپنے خامند سے ناخوش ہوں، اس کے یہاں رہنا نہیں چاہتی، تو آپ نے وجہ دریافت کی۔ عورت نے کہا میرا شوہر میرے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرتا اور نہ اس کے اخلاق و اطوار پر مجھے کوئی اعتراض ہے، لیکن مجھے اس سے طبعی نفرت ہے، میں اس کی صورت نہیں دیکھنا چاہتی۔ اب دیکھیں کہ یہاں اس خاتون نے اس پر کوئی الزام نہیں لگایا، بلکہ کہا کہ وہ دین بھی اس کا اچھا ہے، اخلاق بھی اچھا ہے، بس میری طبیعت اس کے ساتھ نہیں ملتی۔ تو اگر مجھے اسلام کا ڈر نہ ہو تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کے منہ پر تھوک دوں۔ تو آپ نے عورت سے مہر واپس دلوا دیا اور اسے طلاق دے دی۔ تو اب دیکھیں کہ خلا کی اجازت اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ خامند اور بیوی میں ایسی بیزاری ہے کہ دونوں میں نباہ نہ ہو سکے گا، تو پھر ان کے علادہ ہو جانے میں ان پر کوئی گناہ نہیں، بلکہ عورت مال دے کر بھی جان چھڑا سکتی ہے اور مرد وہ مال واپس لے سکتا ہے۔ طلاق کی اس خاص صورت جس میں طلاق کی خواہشمند عورت ہو، شریعت کی اصطلاح میں اسے خلا کہتے ہیں، اور خلا کی تفصیل جو ہے وہ فقہ کی کتابوں میں موجود ہے، آپ مزید یعنی وہاں تفصیل پڑھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں کہ یعنی کہا گیا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ، تو یہ جو خطاب ہے یہ ولی امر، حاکم، قاضی، جو لوگ بھی سربراہ ہیں یا ذمہ داران ہیں ان کی طرف ہے کہ اگر وہ ڈریں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ یعنی عدل اور انصاف نہیں کر سکیں گے، آپس کے حقوق ادا نہیں کر سکیں گے، تو پھر ان کو چاہیے کہ ان کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے جدا ہونے کا مشورہ دیں، یعنی ایک دوسرے پر الزام لگائے بغیر۔ تصریح باحسان کا معنی یہ ہے کہ کوئی ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ کرے۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ یعنی ایک روایت جو یعنی اس باب میں بیان کی جاتی ہے کہ روی عن ابن عباس والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، اور ولا وذلك أن الرجل إذا طلق امرأته فهو حق برجعتها وإن طلقها 3، یعنی اگر اس نے 3 طلاقیں بھی دے دی ہوں تو اس کو یعنی طلق امرأته فهو حق برجعتها۔ اب دیکھیں کہ یہ یہاں جو کہا گیا کہ 3 طلاقوں کے بعد بھی، تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں ہوں تو وہ اس کو بعض لوگ جو ہے وہ 1 طلاق تصور کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں یعنی جو ایک روایت بیان کی گئی کہ ان رجلا قال لامرأتی لا اطلقك ابدا ولا آويك ابدا، قالت وكيف ذلك؟ قال اطلقك حتى اذا دنا اجلك راجعتك، فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فانزل الله عز وجل الطلاق مرتان۔ یعنی ایک عورت جو ہے اس نے بیان کیا کہ میرا جو خامند ہے وہ کہتا ہے کہ میں نہ تو آپ کو طلاق دوں گا اور نہ آپ کو بساؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیسے ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب طلاق دوں گا پھر آپ سے رجوع کر لوں گا۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ یعنی جو اس باب میں ایک اور روایت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیان کی گئی کہ ایما امرات سالت زوجها طلاقا فی غیر ما باس فحرام علیہا رایۃ الجنہ، جو حدیث ابھی میں نے آپ کے سامنے اردو میں ترجمہ جس کا بیان کیا، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ کوئی بھی عورت جو ہے وہ اگر بغیر کسی سبب کے اور خامند سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو اس پر یہ جنت کی جو خوشبو ہے وہ حرام ہے۔ تو پھر یعنی آپ دیکھیں کہ اس باب میں جو بنیادی حدیث ہے وہ یہ ہے کہ روی الامام مالک فی موطا عن حبیب بن صالح الانصاری انہا كانت تحت ثابت بن قیس بن شماس وان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج الى الصبح فوجد حبیب بن صالح عند باب في الغلس
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه؟ قالت أنا حبيبة بنت سعد يا رسول الله. قال ما شأنك؟ فقالت لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها. فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة بنت سالم قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر. فقالت حبيبة يا رسول الله كل ما آتاني عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ منها. فأخذ منها وجلست في بيت أهلها وهكذا رواه الامام احمد. یہ اب دیکھیں کہ روایت امام مالک نے اس کو بیان کیا کہ جو حبیبہ بنت عبداللہ ابن ابی سلول تھیں، اور یعنی اس کو ابن جریر نے ذکر کیا، اور امام مالک نے اپنی موطا میں اس کو حبیبہ بنت سال الانصاریہ ذکر کیا. تو کہا کہ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی صبح کے وقت. جب حضور نے دیکھا تو آپ نے کہا کہ یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں حبیبہ بنت سال ہوں یا رسول اللہ، اور میرا اور میرے خامند کا گزارا نہیں ہو سکتا. تو جب اس کا خامند آیا تو قیس بن شماس، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا اور پھر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اب حضرت حبیبہ نے کہ جو اس نے مجھے دیا یعنی اکمیر وہ میں واپس کر دوں گی. تو حضور نے اس کو حکم دیا حضرت قیس بن شماس کو، ان کو کہ آپ اس سے اکمیر واپس لے لیں اور اس کو جو ہے یعنی چھوڑ دیں، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے یعنی والدین کے گھر میں رہی. تو اب دیکھیں کہ امام بخاری نے بھی اسی سیم روایت کو ذکر کیا ہے کہ ان امرأ ثابت بن قیس بن شماس اتت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ. اور یہ پچھلی روایت کو امام احمد نے بھی اور ابو داؤد اور نسائی نے بھی ذکر کیا ہے. تو بخاری کے یہ الفاظ ہیں کہ فقالت یا رسول اللہ ما اتب علی فی خلق ولا دین ولکنی اکرہ الکفر فی الاسلام. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تردینی علیہ حدیقتہ؟ قالت نعم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل الحدیقۃ وطلقھا تطلیقۃ. یعنی اس نے جب یہ کہا کہ میں یہ نہیں، یعنی اس کا اخلاق بھی اچھا ہے، اس کا دین بھی اچھا ہے، لیکن میں یہ نہیں چاہتی کہ اسلام میں رہتے ہوئے میں کوئی کفر کی چیز کر لوں، یعنی اگر میں اس کے واجبات جو حقوق ہیں وہ ادا نہ کر سکوں. تو کہا کہ کیا جو اس نے اب چونکہ انہوں نے ایک باغ دیا تھا، تو کہا وہ باغ جو آپ کو دیا تھا انہوں نے حکمیر میں، کیا وہ واپس کر دیں گی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں واپس کر دوں گی. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اپنا باغ واپس لے لیں اور اس کو طلاق دے دیں. تو یہ اب دیکھیں کہ یہاں یعنی یہ حکم دیا گیا ہے کہ یعنی کوئی بھی فریق جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ کرے. یعنی اب دیکھیں کہ یہاں کہا گیا کہ او تصریحم باحسان، اور یہاں اس طرف اشارہ ہے کہ تیسری طلاق کا ارادہ کرو تو عورت کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، اس پر سختی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنا حق چھوڑ کر طلاق پر عمادگی ظاہر کرے. تو یعنی ولا تعدلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتوهن، یعنی عورتوں کو تنگ نہ کرو تاکہ انہیں دیے ہوئے میں سے کچھ لے لو. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه ہنیئا مریا. لیکن اگر وہ اپنی رضامندی سے آپ کو کچھ دینا چاہیں تو پھر آپ لے سکتے ہیں، اس میں پھر کوئی ایسی یعنی بات نہیں ہے. اب دیکھیں نا کہ یعنی جب یعنی قرآن میں آیا کہ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، یعنی اگر ایک خزانہ بھی دے رکھا ہو تو اس میں سے بھی کچھ نہ لو. تو اس آیت کا شان نزول یہی جو حدیث ابھی ہم نے پڑھی ہے کہ ایک دن صبح کی نماز کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں نکلے تو دیکھا دروازے پر حضرت حبیبہ کھڑی ہیں. آپ نے پوچھا کہ کون؟ کہا حبیبہ بنت سال ہوں. فرمایا کیا بات ہے؟ کہا حضور میں ثابت ابن قیس کے گھر میں نہیں رہ سکتی، یا وہ نہیں یا میں نہیں. آپ سن کر خاموش رہے. جب حضرت ثابت آئے تو آپ نے فرمایا تمہاری بیوی صاحبہ کچھ کہہ رہی ہیں. حضرت حبیبہ نے کہا حضور میرے خامد نے مجھے جو دیا ہے وہ سب میرے پاس ہے اور میں واپس کرنے کے لیے آمادہ ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت کو فرمایا سب لے لو. چنانچہ انہوں نے لے لیا. حضرت حبیبہ جو ہیں وہ آزاد ہو گئی. تو یہاں یعنی ایک تو یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر عورت مثلا جاب کرتی ہے یا اس کا اپنا مال ہے تو وہ اس کی مالک بھی بن سکتی ہے اور وہ اپنی مرضی سے اس پیسے کو خرچ کر سکتی ہے، اور خاوند جو ہے وہ یعنی زبردستی وہ مال اس سے نہیں لے سکتا.
ہاں اگر اپنی رضامندی سے میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ وہ ایک دوسرے کو، یعنی خامد کا تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر تو نفقہ واجب ہے، لیکن بیوی اگر اپنی مرضی سے اس کو کچھ دینا چاہے تو وہ اس کی مرضی ہے، لیکن وہ مجبور نہیں کر سکتا اس کو۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ یعنی اس معاملے میں اب دیکھیں کہ یعنی فقہا کے درمیان یعنی اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے یعنی کہا کہ یہ جو خلا کی عدت ہے وہ ایک حیض ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ اس کی عدت جو ہے وہ طلاق جیسی ہے۔ اور پھر اس میں بھی اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ خلا طلاق بائن ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ طلاق بائن نہیں ہے، اس میں ایک طلاق بھی ہو سکتی ہے، دو، جس طرح وہ یعنی نیت کرے گا اس کے مطابق۔ تو اسی طرح پھر یعنی عدت طلاق کی جو ہے اس میں یعنی جو میں نے بتایا پہلا مذہب جو ہے یہ حضرت عمر، علی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سعید بن مسیب، اور سلمان بن یسار، عروہ بن سلمہ، اور ان کے ساتھ دوسرے بہت سارے، سفیان بن ثوری، حضرت عزائی رحمۃ اللہ علیہ، سبھی کا یہ فرمان ہے کہ خلا چونکہ طلاق ہے بس عدت اس کی طلاق کے ہے۔ دوسرا حضرت عثمان کا قول ہے، ابن عمر کا، کہ 3 حیض، گو وہ 3 حیض کا فتویٰ دیتے تھے حضرت عثمان، لیکن ابن عمر لیکن کہتے تھے کہ حضرت عثمان ہم سے بہتر ہیں۔ حضرت عثمان کا یہ مذہب ہے کہ 1 حیض ہے اس کی عدت۔ تو جمہور علماء کرام کے نزدیک خلا والی عورت سے رجوع کرنے کا حق خاوند کو حاصل نہیں، اس لیے کہ اس نے مال دے کر اپنے آپ کو آزاد کروا لیا۔ اب اس عورت پر عدت کے اندر اندر دوسری طلاق بھی ہو سکتی ہے، یعنی اس میں علماء کے 3 قول ہیں۔ ایک یہ کہ نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ عورت اپنے نفس کی مالکہ ہے اور خاوند سے الگ ہو گئی ہے، اور دوسرا قول امام مالک کا ہے کہ اگر خلا کے ساتھ ہی بغیر خاموش رہے طلاق دے دے تو واقع ہو جائے گی، ورنہ نہیں۔ تو اسی طرح پھر تیسرا قول یہ ہے کہ عدت میں طلاق واقع ہو جائے گی، ابو حنیفہ، ان کے اصحاب، ثوری، امام مزاحب وغیرہ، ان کا یہ قول ہے۔ تو یہ جو ہم نے پوری الحمدللہ ڈیفرنٹ تفاسیر سے تفصیل کے ساتھ اس آیت پر گفتگو کر لی ہے، تفسیر ابن کثیر، اسی طرح تفسیر قرطبی، اسی طرح تفسیر زامشری، اسی طرح زبدۃ التفسیر، مصباح المنیر، اور تفسیر السعیدی، بہت ساری تفاسیر کو ملا کے ہم نے یہ الحمدللہ گفتگو کی ہے۔ اب دیکھیں یہاں کہ یہاں یہ کہا گیا کہ اللہ نے چونکہ اسلامی نظام کے احکام میں یہ ایک حکیمانہ پالیسی اختیار کی کہ جب بھی کسی حکم کی ضرورت پڑی تو حکم نازل کر دیا جائے۔ تو یہاں جب ظلم و ستم اس معاشرے میں بڑھ گیا تو اللہ سبحانہ پہلے چونکہ وہ طلاق بار بار دیتے اور رجوع کرتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان۔ تو پھر ظاہر ہے کہ پہلی طلاق میں اور دوسری طلاق میں آپ رجوع کر سکتے ہیں، لیکن طلاق بائن ہو جائے تو پھر آپ رجوع نہیں کر سکتے، اور اس میں بھی اگر عدت کے اندر بھی رجوع کر سکتے ہیں پہلی اور دوسری طلاق میں، اور اگر عدت ختم ہو جائے تو پھر نئے نکاح اور اکمیر کے ساتھ رجوع کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح یعنی اگر طلاق بائن ہو جاتی ہے اور وہ کسی اور سے شادی کر لیتی ہے، اس کے بعد بالفرض یعنی اتفاقاً ان کے درمیان طلاق ہو جاتی ہے اور اپنی رضامندی سے وہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی وہ شادی کر سکتے ہیں۔ یہاں اس آیہ کریمہ میں بیسیکلی آپ دیکھیں کہ ایک بہت ہی اہم یعنی باب کے مسائل بیان کیے گئے جن کا تعلق معاشرے کے بہت اہم ستون میاں بیوی سے ہے اور ان کی زندگی سے ہے۔ اس لیے یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی اس کو تفصیل کے ساتھ کہا کہ کسی کو بھی زیادتی اور ظلم کرنے کا ایک دوسرے کے ساتھ اختیار نہیں، بلکہ اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو فامساکم بمعروف، تو خاوند کو چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے اس کو بسائے، اور اگر نہیں تو پھر اور تسریح باحسان، تو پھر احسان کے ساتھ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، ایک دوسرے
کی فضل اور اچھے دنوں کو یاد رکھیں. تو پہلا خلا جو اسلام میں تھا وہ بیان کیا گیا کہ عبداللہ بن ابی کی بہن کا ہوا، یعنی تو خلا بھی عورت لے سکتی ہے. اس میں ایک اور جو صورت آخر میں ہے وہ یہ ہے کہ اگر شادی کے وقت عورت یہ چاہے کہ وہ مثلاً یعنی کوئی شرط رکھنا چاہتی ہے، بالفرض وہ کہتی ہے کہ طلاق میرے ہاتھ میں ہوگی، بالفرض اگر آپ یعنی اس ملک سے سفر کریں گے کسی دوسرے ملک میں تو میں طلاق لے لوں گی، اگر شروع میں اس نے شرط رکھی ہے تو وہ یہ شرط رکھ سکتی ہے. تو باقی طلاق کا حق جو ہے وہ خاوند کے ہاتھ میں ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ جب وہ یعنی خلا کے ذریعے اگر عورت اس کو پسند نہیں کرتی تو وہ اپنا مال کے ذریعے، اور اس میں بھی پھر بعض لوگوں نے اس کو کہا کہ خلا کے ذریعے، اور بعض نے کہا کہ طلاق بالمال، طلاق بالخلا اور طلاق بالمال. تو یعنی اس میں یعنی عورت اپنا مال دے کر اپنے خاوند کو اپنے آپ کو آزاد کروا سکتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی یعنی کوتاہیوں کو اور سامنے رکھنے کی توفیق دے، اور ہمیشہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق دے، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ توفیق دیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ یا تو یعنی اچھے طریقے سے رہیں، اور اگر کوئی ایسی نوبت آ بھی جاتی ہے جدا ہونے کی تو ہم اچھے طریقے سے جدا ہوں، ایک دوسرے کا احسان نہ بھولیں، ایک دوسرے کے اچھے دن جو ساتھ گزرے ہوئے ہیں ان کو نہ بھولیں، ایک دوسرے پر جھوٹے الزامات نہ لگائیں، بلکہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک اچھے اس یعنی کانٹیکٹ میں جمع کیا تھا، اگر ہم جدا بھی ہونا چاہتے ہیں تو اچھے طریقے سے ہو جائیں تاکہ اس میں کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان احکامات کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے. جزاکم اللہ خیر وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.